وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج 1 اپریل ہے، سن 2020 ہے، اور کرونا کے دور میں لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے۔ ہر بندہ اپنے اپنے مقام پر ہے، اپنے گھر کی چہار دیواری میں محصور ہے، اور ہر کام سے بالکل فارغ ہو کر بیٹھا ہوا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس فرصت کے موقع کو غنیمت سمجھیں، اور دنیا کے بظاہر کاموں سے فارغ ہو کر ہم جب اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت کی تنہائی کو قیمتی بنائیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رجوع کریں۔ آج آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں ہے، وہ برکت والا ہے اور باعث ہدایت ہے عالمین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر 3 چیزیں بیان فرمائیں۔ ایک تو اللہ پاک نے اپنے گھر کا پتہ بتایا کہ سب سے پہلا میرا گھر وہ بیت اللہ میں ہے جو انسانوں کے لیے بنایا گیا، یعنی عبادت کے لیے۔ تو آسمان کی چھت کے نیچے، اس دھرتی کے اوپر سب سے پہلی وہ جگہ جو عبادت کے لیے خاص کی گئی، عبادت کے لیے بنائی گئی، وہ بیت اللہ ہے۔ ساری دنیا اس کو چاہے مانے نہ مانے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس کا اعلان فرمایا کہ سب سے پہلا گھر وہ مکہ میں ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ 2 باتیں اور بتائی کہ وہ برکت والا ہے اور باعث ہدایت ہے عالمین کے لیے۔ اب اس آیت میں 2 چیزوں کا تذکرہ ہے، ایک تو برکت اور دوسرا ہے ہدایت۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر برکت کے معنی کے اندر ہم لوگ کہتے ہیں کہ برکت کے معنی ہے زیادتی کے، اور بڑھوتری کو اور زیادتی کو ہم برکت کہتے ہیں۔ یہ بھی اس کے معنی ہے، لیکن چونکہ قرآن پاک عربی میں ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے، اور جتنی بھی زبانیں ہیں وہ ساری کی ساری کمزور ہیں، اپنا دامن چھوٹا رکھتی ہیں، تو قرآن پاک کہ کسی جملے کا کسی دوسری زبان کے جملے سے ترجمہ کرنا بڑا مشکل کام ہے، اس لیے کہ عربی کے اندر معنی بہت ہیں، اور وہ بھی اللہ کا کلام، اس میں تو بہت زیادہ ہیں۔ تو کسی بھی دوسری زبان سے ورڈ ٹو ورڈ اس کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، اس میں کچھ تفصیل ہوتی ہے جس کو سمجھنا سمجھانا ہوتا ہے۔ تو برکت کے عام طور پر معنی تو ہیں زیادتی کے، لیکن برکت کا معنی یہ بھی ہے کہ کوئی چیز تھوڑی ہو اپنے وجود کے اعتبار سے، لیکن اس سے وہ سارے کے سارے کام نکل جائیں جو کسی بہت بڑی چیز سے نکلتے ہیں، یہ بھی برکت کے معنی ہیں۔ عام طور پر ہم لوگ اپنی زبان میں برکت کے معنی زیادتی اور ڈھیر کے اور کسی چیز کی کثرت کے کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ برکت کو صرف ہم 2-3 چیزوں کے ساتھ خاص کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مال میں برکت ہو، دوسرا یہ کہ کھانے پینے میں برکت ہو، تیسرا یہ کہ کھیتی باڑی میں برکت ہو۔ حالانکہ برکت اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں انسان کو ملی ہیں ان تمام کے ساتھ کنیکٹ ہے اور وابستہ ہے، اور ان تمام نعمتوں کے ساتھ برکت کو جوڑنا چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ میری نعمتوں میں برکتیں عطا فرما۔
لیکن ہم لوگ صرف برکت کا تعلق 3-4 چیزوں کے ساتھ جوڑتے ہیں. لہٰذا اگر کوئی بہن کپڑے دھو رہی ہو اور بھائی اس سے پوچھے کہ بہن کیا کر رہی ہو، تو کہا میں کپڑے دھو رہی ہوں. اب بھائی اگر آگے سے یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، تو فوراً بہن کہے گی نہ 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 ایسی دعا مت کرو. کہا کیوں؟ کہا کہ پھر تو یہ بہت زیادہ دھونے پڑیں گے. اس لیے کہ اس کے تصور میں برکت کے معنی ہی زیادتی کے ہیں، یا ہر بندہ یہ تصور کیا ہوا ہے کہ برکت کے معنی بڑھوتری، زیادتی کے. حالانکہ یہاں جو اس بندے نے اپنی بہن کو دعا دی تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کپڑے زیادہ دھونے پڑیں اور کپڑوں میں زیادتی ہو جائے، بلکہ یہاں اس کا منشا اور اس کی مراد یہ تھی کہ پیارے اللہ آپ کے وقت میں برکت عطا فرمائیں، کہ تھوڑے وقت میں یہ زیادہ کپڑے جو آپ کے پاس رہیں یہ جو بھی ہیں وہ دھل جائیں عافیت کے ساتھ. اللہ آپ کے صابن میں برکت عطا فرمائیں کہ تھوڑے سے صابن کے اندر کپڑے صاف ستھرے ہو جائیں. اللہ پانی میں برکت عطا فرمائیں کہ کنویں سے یا ہینڈ پمپ سے پانی زیادہ کھینچنا نہ پڑے اور تھوڑے سے پانی کے اندر کپڑے صاف ستھرے ہو جائیں. تو برکت کا مطلب یہاں یہ تھا. لیکن چونکہ عام تصور ڈھیر کے ہیں اس لیے ہمارے ذہن کے اندر بس یہ بیٹھا ہوا ہے کہ برکت کے معنی ہے زیادتی کے. یہاں یہ عاجز ایک چھوٹا سا لطیفہ آپ کو سناتا ہے جو حقیقت پر مبنی ہے. اس عاجز کے وطن میں ایک شخص تھے جو اب اللہ کی رحمت پہنچ چکے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، درجات بلند فرمائے. چھوٹے سے قد کے تھے. یہ اس زمانے کی بات ہے ہمارے بچپنے میں، جب لوگوں کے گھروں کے اندر 1 درجن کپ پلیٹ نہیں ہوا کرتے تھے، 1 درجن رکابیاں نہیں ہوا کرتی تھیں، اور اگر مہمان آ جائے تو پڑوس میں سے عاریت کے طور پر برتن لانے پڑتے تھے کہ بھئی ہمارے یہاں 2-4 مہمان آئے ہیں، کچھ برتن اپنے دے دو. تو ہر آدمی اپنے برتن دوسرے کو دے دیتا تھا، اس لیے کہ آئندہ اس کو بھی ضرورت پڑنے والی ہوتی تھی. اب وہ جو 2-4 گھروں سے کئی مرتبہ برتن منگائے جاتے تھے مہمانوں کی زیادتی کی وجہ سے، تو وہ ہر ایک کے گھر میں سے الگ الگ رنگ کے الگ الگ سائز کے برتن ہوتے تھے. تو ہمارے علاقے کے ایک چھوٹے سے قد کے آدمی تھے، امیر حسن ان کا نام تھا، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. بہت پیارے آدمی تھے، چھوٹے سے قد کے تھے اور بڑے ظریف تھے، ہنسی مذاق والے آدمی تھے. وہ کسی جگہ دعوت میں گئے ہوئے تھے، شادی بیاہ میں. تو جن کے یہاں گئے ہوئے تھے تو مختلف گھروں سے وہاں برتن منگائے گئے تھے. اس علاقے کے اندر رواج یہ تھا کہ میزبان مہمانوں کے سامنے برتنوں کے اندر سالن، دال، چاول جو بھی چیز استعمال کی ہوتی تھی ان کو پہلے سے پلیٹوں میں بھر کر رکھ دیتا تھا، اور اس کے بعد گھر کا ذمہ دار کہتا تھا مہمانوں سے یا میزبان کہتا بھائی شروع کرو، بسم اللہ کرو. اب ہر ایک کے سامنے جو پلیٹیں آئیں اور کھانے کے لیے میزبان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ بھائی بسم اللہ کرو، شروع کرو، تو سب نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ جو امیر حسن تھے انہوں نے کہا بسم اللہ. تو کسی نے کہا کہ بھائی یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ سب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور آپ نے کہا بسم اللہ. تو کہا آپ دیکھو تو صحیح، سب کے سامنے بڑی بڑی پلیٹیں ہیں اور میرے سامنے پلیٹ چھوٹی سی ہے. تو اب اگر میں بسم اللہ پڑھوں گا تو اتنی برکت ہوگی کہ پلیٹ سے باہر معاملہ نکل پڑے گا، اس لیے میں نے اس پر بسم اللہ پڑھی ہے، چھوٹی سی بسم اللہ پڑھی. اب یہ بظاہر تو ایک لطیفہ ہوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن کے اندر برکت کا تصور اور برکت کا معنی یہ ہے کہ اس کے معنی زیادتی کے. اگر امیر حسن صاحب بسم اللہ جو انہوں نے پڑھی، اگر ان کے ذہن میں بسم اللہ کے معنی زیادتی کے نہ ہوتے تو ظاہری بات ہے کہ وہ اس کی تشریح نہ کرتے. بہرحال تو لوگوں کے ذہن میں صرف زیادتی کے معنی، برکت کے معنی زیادتی کے بیٹھ گئے ہیں. حالانکہ برکت کے معنی ظاہری طور پر نعمتوں میں اضافے اور زیادتی کے تو ہیں ہی، لیکن کئی مرتبہ تھوڑی سی نعمت اور تھوڑی سی نعمت اگر موجود ہو بندے کے پاس، اللہ تعالیٰ اس میں وہ سارے کے سارے کام انجام دے دیں. بہت ساری نعمتوں کے ہوتے ہوئے جو ہوتے ہیں یہ بھی برکت ہے. اور برکت کا تعلق جیسے کہ ساجد نے بیان کیا کہ برکت کا تعلق صرف کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ نہیں ہے، جیسا کہ آج کل بندے سمجھ بیٹھے ہیں کہ برکت کا تعلق پیسوں کے ساتھ، برکت کا تعلق کھانے کے ساتھ، برکت کا تعلق کھیتی باڑی کے ساتھ نہیں، بلکہ ہر نعمت کے ساتھ برکت کا تعلق ہے. مثال کے طور پر ایک بستی ہے، بستی کے اندر ایک بزرگ آئے، انہوں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد دیکھا کہ لوگ جو ہیں ہٹے ہٹے، کٹے کٹے، کھچے کھچے ایک دوسرے سے ہیں. تو انہوں نے کسی سے پوچھا کہ بھائی یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ ہر آدمی کوئی کسی سے سلام بھی نہیں کر رہا اور کسی سے بات بھی نہیں کر رہا. نماز پڑھ کر سلام پھیر کے دعا کر کے سب اپنے اپنے گھر چلے گئے. کسی نے کہا کہ حضرت کیا بتائیں، ہمارے گاؤں کے اندر 2 قبیلوں کے اندر لڑائی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے دل پھٹے ہوئے ہیں،
لوگوں کے تعلقات ٹوٹے ہوئے ہیں اور کوئی ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا کہ اچھا. اب دوسری جب نماز ہوئی تو نماز کے سلام پھیرنے کے بعد وہ جو بزرگ آئے ہوئے تھے پردیسی، انہوں نے کہا بھائیو دعا کے بعد ذرا منبر کے قریب ہو جائیں، مجھے کچھ آپ سے بات کرنی ہے. اب سارے لوگ یہ دیکھ کر کے یہ کوئی اجنبی ہے، باہر سے آیا ہوا ہے، تو ان کی بات سننے کے لیے سب جمع ہو گئے. تو انہوں نے بڑے درد کے ساتھ، بڑے اخلاص کے ساتھ ایک بات کہی ہے، لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، محبتوں کے ساتھ رہو. یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے دل پھٹے ہوئے ہیں، تمہارے تعلقات کٹے کٹے ہیں. اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اب انہوں نے اس درد کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ یہ بات کہی کہ لوگوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. پھر انہوں نے بات اور گفتگو طویل کی، کچھ اور باتیں محبتوں کی سمجھائی، یہاں تک کہ سب لوگ کھڑے ہوئے اور ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے، مصافحہ کیا اور ایک دوسرے سے معافی تلافی کی، اور سارے کے سارے لوگ شیر و شکر بن کر بستی میں زندگی گزارنے لگے. اب لوگوں نے ان کو کہا کہ حضرت یہاں تو بڑے بڑے ایم پی ایم ایل اے، بڑے بڑے سمجھدار لوگ آئے، حکومت کے افراد آئے، سب لوگوں کو سمجھایا لیکن کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں، جانی دشمن بنے ہوئے تھے. تو اب یہاں دیکھیے بڑے بڑے لوگ سمجھا کر گئے لیکن ان کی بات سمجھ میں نہ آئی، اور ایک پردیسی اللہ کے نیک بندے نے چند سیدھے سادے الفاظ اپنی زبان سے نکالے، ان کے سامنے کہے، اور لوگ آنسوؤں سے رونے لگے اور بغل گیر ہو گئے، معافی تلافی کرنے لگے. تو یہ کیا بات تھی؟ یہ اصل میں برکت فی الکلام تھی. یہ ان کی کلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت رکھی تھی جس برکت کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کے اندر اثر پیدا ہوا. تو برکت کا تعلق کلام کے ساتھ بھی ہے. اسی طرح برکت کا تعلق وقت کے ساتھ بھی ہے. پہلے زمانے میں 40 سال 50 سال 60 سال کی عمر پانے والے لوگوں نے ایسے ایسے کام کیے جو آج کے زمانے میں 70 80 سال کی عمر میں نہیں بندے کر پا رہے. انہوں نے تھوڑی سی عمر کے اندر اتنی ساری تصنیفات لکھ ڈالی، اتنے سارے علمی کام کر دیے، اور اتنے سارے ترقی کے کام اللہ رب العزت نے ان سے لیے کہ بندہ حیران ہوتا ہے. تو یہ کیا بات تھی؟ حالانکہ آج وسائل بھی زیادہ، آج اللہ پاک نے اسباب بھی بہت اچھے عطا فرمائے ہیں، اور مثال کے طور پر پہلے والے کے مقابلے میں مان لیجئے کہ بہت سے لوگوں کی عمریں بھی زیادہ ہیں، ان کے پاس اسباب بھی ہیں، صلاحیتیں بھی ہیں، لیکن وہ کام نہیں کر سکے جو پہلے زمانے میں قسم پرسی کے زمانے میں وہ کر چکے یا کر کے چلے گئے. یہ علامت ہے اس بات کی کہ ان کے وقت کے اندر برکت تھی جو آج کے لوگوں کے وقت میں برکت نہیں ہے. تو برکت کا تعلق کلام کے ساتھ بھی ہوتا ہے، برکت کا تعلق وقت کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور برکت کا تعلق غرض یہ کہ ہر نعمت کے ساتھ ہے. تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا سب سے پہلا گھر جو ہم نے انسانوں کے لیے عبادت کے لیے بنایا وہ مکہ مکرمہ میں ہے، اور وہ باعث برکت ہے اور باعث ہدایت ہے عالمین کے لیے. تو یہ ہوئی برکت. دوسری بات ہے ہدایت. اچھا، برکت کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کعبۃ اللہ کو باعث برکت بنایا، یقیناً حرم پاک کے اندر ظاہری بھی برکتیں نظر آتی ہیں اور معنوی برکتیں تو بہت ساری ہیں. آپ دیکھیے وہاں کوئی پتہ نہیں اگتا، کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی، لیکن ساری کی ساری دنیا کی نعمتیں اللہ پاک بندوں کو وہاں عطا فرماتے ہیں. آپ یہ دیکھیے ہم اپنے گھر میں شادی بیاہ کرتے ہیں، کوئی فنکشن کرتے ہیں، چند افراد کو بلاتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، تو کتنا شور ہنگامہ ہوتا ہے، کتنا دھواں اٹھتا ہے، اور کھانا پکانے میں کتنی آگ جلتی ہے، لیکن لاکھوں لوگ مکہ مکرمہ میں جمع ہوتے ہیں، لیکن کہیں آگ کی بھٹی نظر نہیں آتی، کہیں دیگوں میں سے دھواں اٹھتا ہوا نظر نہیں آتا، اور سارے کے سارے لوگ شکم شیر ہوتے ہیں، تینوں وقت کھانا کھاتے ہیں، لیکن کہیں دھواں اٹھتے ہوئے نظر نہیں آتا. تو یہ کیا ہے؟ یہ کھلی آنکھوں سے دیکھی جانے والی برکتیں. تو کھانے میں برکت، پہننے میں برکت، پھلوں میں برکت، اور اعمال میں برکت. آپ اپنے مقام پر جو عبادتیں کرتے ہیں اس کے مقابلے میں آپ حرم میں عبادت کریں، اس کی برکت الگ ہے اور اس کا ثواب الگ ہے. ایک مرتبہ اگر آپ وہاں سبحان اللہ کہیں تو 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا اجر ملتا ہے. ایک مرتبہ اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں تو 1,00,000 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا اجر ملتا ہے. ایک مرتبہ اگر آپ سورہ یاسین شریف وہاں پڑھیں تو 1,00,000 سورہ یاسین شریف پڑھنے کا اجر ملتا ہے. اپنے مقام پہ رہتے ہوئے، اپنی بستیوں میں رہتے ہوئے ہم زندگی بھر شاید 1,00,000 مرتبہ سورہ یاسین شریف نہیں پڑھ سکتے،
وہاں ایک مرتبہ استغفر اللہ کہو تو 1,00,000 مرتبہ استغفر اللہ کہنے کا اجر ملتا ہے. ہم اپنی بستی کے اندر شاید زندگی میں 1,00,000 مرتبہ استغفار نہیں کر سکتے. تو اللہ پاک نے وہاں ظاہری نعمتوں میں بھی برکتیں رکھی ہیں اور معنوی اعتبار سے بھی اللہ پاک نے اس کو برکت کا گہوارہ بنایا ہے. دوسرا جملہ فرمایا اللہ پاک نے اس آیت میں کہ وہ باعث ہدایت ہے عالمین کے لیے. اب ہدایت کا کیا مطلب؟ ہم لوگ ہدایت کا مطلب سمجھتے ہیں، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ بھئی دعا کرو اللہ امت کو ہدایت پر کھڑا کر دے، ہدایت پہ قائم فرما دے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دعا دی جا رہی ہے کہ امت نماز پڑھنے والی بن جائے. یقیناً نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑی ہدایت ہے، لیکن یہ ہدایت کا کل نہیں ہے، ہدایت کا ایک جز ہے. نماز پڑھنا ہدایت کا ایک جز ہے. تو پھر ہدایت کے معنی کیا؟ اس کو بھی ایک لفظ کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا کہ ہدایت کے معنی کیا. یہاں بھی بڑے بڑے اکابر مشائخ نے اس کی تفصیل لکھی ہے کہ ہدایت کے کیا معنی ہے. بس مختصر اتنا سمجھ لیں کہ جس موقع پر جو عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہو اس موقع پر اس عمل کی توفیق کا مل جانا گویا اس موقع کی ہدایت کا مل جانا ہے. پھر سمجھیے، جس موقع پر جس عمل کی توفیق جس موقع پر جو عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہو اس موقع پر اس عمل کی توفیق کا اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جانا ہوا تو گویا یہ ہمارے لیے بہت بڑی ہدایت کا باعث بنا. اس کو ایک مثال سے سمجھیں. آپ رات کو اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے اور پڑوس میں ایک بچے کے رونے کی آواز مسلسل آتی رہی. آپ نے اپنی جوان العمر بیٹی کو کہا، بیٹی دیکھو پڑوس میں جاؤ، وہ جو آنٹی آپ کے رہتی ہیں پڑوس میں، پوچھو بچہ کیوں رو رہا تھا. اب آپ کی بچی جب ان کے ہاں گئی تو بچے کو گود میں لے کر بیٹھی ہوئی تھی اور رونے کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو چکی تھی اور آنکھیں متورم ہو چکی تھی. جیسے ہی بچی گئی، آپ کی بیٹی گئی اور کہا کہ آنٹی کیا بات ہے، بچہ پوری رات روتا رہا، ابو پوری رات جاگتے رہے، آخر کیا پریشانی ہے، کیا تکلیف ہے، آپ بتائیے. اب جیسے اس نے سنا تو اس نے اپنی آنکھوں کو اور چھپا لیا اور خوب پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کیا کہ آنٹی بہرحال ہم آپ کے پڑوسی ہیں، آپ ہمیں پلیز بتائیے آپ کو کیا تکلیف ہے، بچہ کیوں رو رہا تھا. تو اس نے منہ چھپا کر کہا کہ بیٹی پوری رات ہو گئی بچہ بخار میں تڑپ رہا تھا. تو کہا آپ نے دروازہ کیوں نوک نہیں کیا، آپ نے ڈاکٹر کو کیوں نہیں بلایا. کہا بیٹی تمہیں پتا ہے کہ تمہارے انکل پردیش میں گئے ہوئے ہیں 2 پیسے کمانے کے لیے اور کئی روز سے گھر میں 1 پیسہ بھی موجود نہیں ہے. میں ڈاکٹر کو دکھاؤں تو کس منہ سے اس کے پاس جاؤں، اس کی فیس ادا کرنے کے لیے، دوائی لانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اب آپ کی بیٹی نے کہا کہ آنٹی ٹھہرو میں ابھی آتی ہوں. اب یہ بچی آپ کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ ابو ہم تو قیامت کے دن اللہ کے لیے دھر لیے جائیں گے، اللہ کے یہاں دھر لیے جائیں گے. کیسے بیٹی؟ کہ ہمارے پڑوس میں ایک بچہ پوری رات بخار میں تڑپتا رہا، پوری رات جھلستا رہا اور ان کے گھر میں 1 پیسہ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہم کس منہ سے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، کیا جواب دیں گے. فوراً آپ نے 2000 روپے کا نوٹ نکالا اور کہا بیٹی لو یہ لے کر جاؤ اور اپنی آنٹی کو کہو کہ چلو میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، آپ کس فیملی ڈاکٹر کے ہاں جاتی ہیں بستی کے اندر اور ان کے ہاں آپ جائیں اور بچے کا ٹریٹمنٹ کرائیں، ڈاکٹر کی فیس بھی دیں، دوائی بھی دلوائیں، اور ہاں بیٹا جب واپس لوٹیں تو راستے سے کچھ پھل بھی دلوا دینا اور جو پیسے بچیں وہ بھی واپس انہی کو دے دینا، اور ہاں کوئی چھوٹا سا کوئی کھلونا بھی لے لینا تاکہ بچہ اس کے سہارے کھیلتا رہے. اب آپ نے یہ عمل کیا اور یہ بچی گھر پر آ گئی، آپ کی بیٹی اپنے گھر پر آ گئی. اب اس کے شوہر کا فون آتا ہے تو پوچھتا ہے کہ کیا حال ہے. اب وہ آگے سے پھوٹ پھوٹ کے روتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو اللہ کے لیے میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر ایک بات کہتی ہوں کہ اللہ پاک نے جیسے ہمیں پڑوسی عطا فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے پڑوسی سب کو عطا فرمائے. دیکھو میں دنیا میں رہوں یا نہ رہوں لیکن تم ان کو کبھی تکلیف مت پہنچانا. انہوں نے ہماری تکلیف کے اندر اس طرح کا بیہیو کیا، ہمارے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیا، یہ جنتی لوگ ہیں، یہ بہت اچھے پڑوسی ہیں. تو دیکھیے اس موقع پر اس عورت کو جس چیز کی ضرورت تھی، جس خدمت کی ضرورت تھی، آپ کے ذریعے سے وہ خدمت اس کو پہنچ گئی. تو گویا اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند ہوا اور اللہ تعالیٰ کو یہی چیز پسند ہے کہ میرے بندوں کو جس موقع پر جس چیز کی ضرورت ہو میرے بندے ان کا تعاون کریں. الخلق عیال اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق تو اللہ کا کنبہ ہے. تو
تو ظاہری بات ہے ایک کنبے کے اندر، ایک خاندان کے اندر، ایک گھر کے اندر جو افراد ہوتے ہیں وہ اگر ایک دوسرے کی ضرورت کے موقع پر ان کا تعاون کریں تو گھر کے بڑے ذمہ دار کو وہ بات پسند ہے، اچھی لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے۔ اسی طرح دوسری مثال، آپ جو ہے 4 ویل گاڑی لے کر جا رہے تھے اور پیچھے سے ایک بائک پر ایک برقع پوش خاتون بیٹھی ہوئی تھی اپنے شوہر کے پیچھے، اور وہ تیزی سے اوورٹیک کر کے آگے نکلا۔ ابھی تھوڑی دور گیا تھا کہ آپ کی نظروں کے سامنے اس کی گاڑی سلپ ہوئی اور وہ کچے کے اندر جا کے گر گیا راستے کے نیچے۔ اب جیسے آپ جب قریب پہنچے، جلدی سے آپ نے ایمرجنسی بریک لیا، سائڈ پر گاڑی کی اور دیکھا تو عورت بیٹھی ہوئی ہے، رو رہی ہے، اور شوہر اس کا بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ تو آپ نے پوچھا بیٹی پلیز بتائیے آپ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، کون ہیں؟ کہا کہ ہم اس بستی سے نکلے ہیں جو قریب کی بستی ہے یہاں سے، اور فلاں کی میں بیٹی ہوں، یہ میرے شوہر ہیں اور یہ مجھے لے کر اپنے سسرال جا رہے تھے۔ آپ نے جلدی سے اپنی گاڑی میں ان کو بٹھایا اور فوراً آپ کسی ایمرجنسی سروس کے اندر لے کر آپ ہاسپٹل پہنچے، اور آپ نے ان کے گھر والوں کو فون کر کے بتلایا کہ اس طرح سے آپ کی بیٹی اور آپ کے داماد زخمی ہوئے ہیں، راستے پہ گرے ہوئے تھے، ہم نے ان کو فوراً ہاسپٹل پہنچا دیا، فلاں اسپتال میں آپ بھی پہنچیے۔ چنانچہ وہ بھی پہنچ گئے۔ تو جیسے وہ پہنچے تو ڈاکٹر نے دیکھ کر کہا کہ بہت اچھا ہوا کہ بر وقت پہنچ گئے، اگر خون بہہ جاتا تو موت واقع ہو سکتی تھی۔ بہرحال ان کے گھر والوں نے دیکھ کر آپ کا شکریہ ادا کیا، اور آپ نے ان سے اجازت چاہی کہ مجھے بھی ایمرجنسی میں کسی جگہ جانا تھا، یہ واقعہ ہوا تو میں ان کو یہاں پہنچا کر آیا۔ گھر والوں نے شکریہ ادا کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو دیکھیے راستے پر وہ پڑے ہوئے تھے، آپ وہاں سے گزر بھی سکتے تھے کہ راستے پہ یہ زخمی جوڑا پڑا ہوا ہے، اب اگر ہم ان کو دیکھیں گے، پوچھیں گے، ٹریٹمنٹ کریں گے اور 108 کو بلائیں گے یا پولیس کو خبر کریں گے تو دنیا کے قانون بھی بڑے عجیب و غریب ہیں، ہم کہاں کھنچتے پھریں گے، گواہی دیتے پھریں گے، چھوڑو، نظر انداز کرو۔ لیکن آپ نے اس بات کو نہ سوچا، یہ سوچا کہ ایک انسان، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق پریشان ہے، تکلیف میں ہے، اور ہمیں ان کی تکلیف میں ان کا ساتھ دینا چاہیے، بحیثیت ایک انسان کے مجھے ان کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ تو آپ نے ان کو اس منزل تک پہنچایا، ان کے ٹریٹمنٹ کے اندر ان کی مدد کی، معاونت کی۔ تو یہ اس موقع کی گویا اللہ پاک نے آپ کو ہدایت عطا فرمائی۔ تو جس موقع پر جو عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، اس موقع پر اس عمل کی توفیق کا مل جانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ پاک نے گویا آپ کو اس موقع کی ہدایت عطا فرمائی۔ تو رحمت، تو برکت اور ہدایت یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ان دونوں چیزوں کا سوال کرتے رہیں، اپنی نعمتوں میں برکت اللہ سے مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیں، موقع موقع کی ہدایت مانگیں۔ بلکہ شاید اسی چیز کو، اسی ہدایت مانگنے کو ہمارے بزرگان دین نے اردو جملے کے اندر کوڈ ورڈ میں اس طور سے کہا ہے کہ پیارے اللہ موقع کی سوجھ عطا فرما۔ ہمارے بزرگان دین یہ اکثر اپنی دعاؤں کے اندر، اپنے جملوں میں اس بات کو دہراتے تھے، پیارے اللہ موقع کی سوجھ عطا فرما، یعنی جس موقع پر جو عمل آپ کو پسند ہو اللہ اس موقع کی سوجھ ہم سب کو عطا فرما۔ آج کل یہ جو کرونا وائرس کا زمانہ چل رہا ہے، اس موقع پر ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، میرے پیارے اللہ اس موقع پر ہم اپنے گھروں میں فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، رب کریم آپ ہمیں اس موقع کی سوجھ عطا فرمائیے، اس موقع پہ ہمیں جو عمل آپ کو پسند ہے اللہ اس عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے۔ ہم اپنے آس پڑوس میں دیکھیں کہ کن چیزوں کی ضرورت ہو، کن چیزوں کے لوگوں کو ضرورت ہے۔ دوستو ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے گھروں کے اندر ایسی چیز تل رہے ہیں، ایسی چیز بنا رہے ہیں کہ اس کی خوشبو پورے محلے میں پھوٹ رہی ہے، بلکہ جو ہم بگھار لگائے جا رہے ہیں، تڑکے لگائے جا رہے ہیں، محلے والوں کو جس کی دھسک پہنچ رہی ہے، ان کو کھانسی اٹھ رہی ہے، ان کے یہاں کھانے کو لقمے نہیں ہیں، اور ہمارے ہاں حال یہ ہے کہ ہم مرغن غذائیں استعمال کر رہے ہیں، طرح طرح کی وانگی اور طرح طرح کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں۔ تو دوستو یہ موقع کی مناسبت کے اعتبار سے بالکل درست نہیں ہے۔ ہم اپنے پڑوس والوں کا خیال رکھیں اور یہ چیز نہ دیکھیں وہ کس مذہب کے ماننے والے ہیں، وہ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، وہ فقیر ہیں یا امیر ہیں، وہ پڑھے لکھے ہیں یہ جاہل ہیں، اس چیز کا خیال نہ کریں، بلکہ اس بات کو دیکھیں کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، حضور پاک کے امتی ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے، حضور پاک کے امتی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو اس موقع پر ہمارا کھانا پینا، ہمارا اچھا وقت گزارنا، انجوائے کرنا کہیں لوگوں کے دل کے توڑنے کا باعث نہ بنے۔ ہمارے اکابر مشائخ نے زندگی اس طرح سے گزار کر دکھلائی ہے۔ چنانچہ دیوبند کے اندر ایک بزرگ گزرے ہیں جو حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ تھے۔ وہ ایک مرتبہ اپنے استاذ کے گھر گئے، دسترخوان لگایا گیا، دسترخوان کے اوپر کھانے رکھے گئے، اس میں آم بھی رکھے۔ اب جب
دسترخوان سے کھانے کی چیزیں اٹھا لی گئیں، کھانے سے فارغ ہو گئے تو حضرت مفتی شفیع صاحب دسترخوان جھاڑنے کے لیے ایک طرف اٹھے، اس کو سمیٹنے لگے تو ان کے استاذ نے کہا کہ ٹھہرو، آپ کو دسترخوان اٹھانا آتا ہے؟ تو حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا اپنے دل میں کہ دسترخوان اٹھانا یہ بھی کوئی فن کی چیز ہے، بھائی چاروں کونے اس کے ملا کر اس کی طے کر دینا، ایک طرف کو جھاڑ دینا، بس یہ دسترخوان اٹھانا ہو گیا۔ تو حضرت اٹھے اور فرمایا کہ دیکھو اس کے اوپر روٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرات پڑے ہوئے ہیں، میں ان کو ڈالتا ہوں ان جگہوں پر جہاں چیونٹیوں کے آنے کا امکان ہوتا ہے، جہاں چیونٹیوں کے بل ہوتے ہیں، تاکہ وہ اپنی غذا کا حصہ اٹھا لیں۔ اور اس پر جو چھلکے ہیں تو چھلکے چونکہ زیادہ مقدار میں ہیں آم کے، اور یہ غریبوں کا محلہ ہے، اگر ہم کسی ایک ہی جگہ ڈال دیں گے تو غریب لوگ یہاں سے گزریں گے، وہ سوچیں گے کہ دیکھو ان کے یہاں تو فروٹ کھائے جا رہے ہیں، اتنے سارے آم کھائے جا رہے ہیں، اور ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں دیکھنا بھی نصیب نہیں ہے۔ تو آم کے چھلکوں کو مختلف جگہوں پہ انہوں نے ڈالا، اور ایسی جگہوں پہ ڈالا جہاں محلے کے غریب لوگ بکریاں پالتے تھے، ان کی بکریاں آ کے ان کو کھا لیتے تھے۔ اور ان چھلکوں کے اندر جو گٹھلیاں تھیں، ان گٹھلیوں کو ایسی جگہ پہ ڈال دیا، برسات کا موسم تھا تقریباً، کہ وہ اگ جاتی۔ حضرت محمد سالم صاحب دامت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ عصر کے بعد کی مجلس میں سنایا، اس عاجز نے اپنے کانوں سے سنا اور دل نے محفوظ کیا، یہ واقعی عاجز آپ کے سامنے سنا رہا ہے۔ کہا کہ یہ برسات کے موسم میں یہ گٹھلیاں اگ جاتی ہیں، جب اگ جاتی ہیں تو غریب بچے ان گٹھلیوں کے اندر سے اس کا گودا نکال کر اس کو دیوار پر رگڑ کر اس کا پپیہ بناتے ہیں، ایک باجا بنتا ہے، جو جن علاقوں کے اندر یہ بجتا ہے وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں، پھر اس کو وہ بجاتے ہیں، اس سے وہ کھیلتے ہیں، تو یہ گٹھلیاں جو ہیں بچوں کو کھیل کا سامان بن جائیں گے۔ اس واقعے کو سنا کر بتلانا یہ تھا کہ ہمارے اکابر مشائخ نے اس کا بھی خیال کیا کہ ہم جس بستی میں جس محلے میں رہتے ہیں اس محلے کے لوگوں کا دل نہ ٹوٹنے پائیں ہماری کسی نعمت کے استعمال کرنے پر، بلکہ کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر آپ کے دائیں بائیں بچے رہتے ہیں اور یتیم رہتے ہیں تو آپ اپنے بچے کو کھلونا لے کر باہر کھیلنے کے لیے نہ بھیجیں، اس لیے کہ ان یتیم بچوں کو ان کے باپ یاد آ جائیں گے، اور وہ بچے یتیم روئیں گے اور اپنی ماؤں کی گود میں جا کے ان کو دکھ کریں گے، تنگ کریں گے کہ دیکھو فلاں کھلونے سے کھیل رہا ہے، ہمیں بھی کھلونا لا کے دو، جبکہ اس کی ماں کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ کھلونا لا کر اپنے بچے کو دے سکے۔ تو یہ جو آیت اس عاجز نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ اللہ رب العزت نے پہلا گھر جو مکہ مکرمہ بنایا وہ باعث برکت ہے اور باعث ہدایت ہے عالمین کے لیے، تو اللہ رب العزت نے برکت اور ہدایت کعبۃ اللہ کے ساتھ جو ہے وابستہ فرمائی، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اس برکت کو اور ہدایت کو پھر عام فرمایا اور ہمیں اپنے اپنے مقام پر ان برکتوں اور ہدایتوں کو عطا فرمایا۔ کس طرح سے عطا فرمایا یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اللہ رب العزت نے برکت اور ہدایت کا جو مرکز ہے وہ تو بنایا ہے بیت اللہ کو مکہ مکرمہ میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کے واسطے مسجدوں کا رخ بھی چونکہ کعبۃ اللہ کی طرف ہوتا ہے، تو جب بندہ اپنی مسجدوں کے اندر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے تو گویا یوں سمجھیے کہ ہدایت اور برکت کا منبع اور مرکز اور پاور ہاؤس تو ہے اصل مکہ مکرمہ میں، لیکن قبلہ رخ جب بندہ کھڑا ہوتا ہے اور بالخصوص مساجد کے اندر نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت ان برکتوں اور رحمتوں کو وابستہ فرما دیتے ہیں ان مسجدوں کے ساتھ، اور بندہ جب مسجدوں سے نکل کر اپنے اپنے مقام پر اور گھروں میں پہنچتا ہے تو برکتوں کا خزانہ اور رحمتوں کا خزانہ لے کر اپنے گھروں میں جاتا ہے، اور اس طرح سے یہ برکت پھر پھیلتی ہے پورے عالم کے اندر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت کا اعلیٰ فرد عطا فرمائے اور اعلیٰ قسم کے اللہ تعالیٰ ہمیں برکت عطا فرمائے، ہماری ہر نعمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ برکت کو وابستہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت ہو رب العرش العظیم۔ اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے بری بات سے بری رات سے برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی ہمیں ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ جی ان حالات کے اندر بھی اگر ہم آپ کی نعمتوں کو نہ سمجھیں اور آپ کی دی ہوئی ہدایات کو نہ سمجھیں اور برکتوں کو نہ سمجھیں اور آپ کی نعمت عطا کردہ نعمتوں کو نہ سمجھیں، میرے پیارے اللہ ہم کب سمجھیں گے؟ میرے پیارے اللہ وہ کون سا تازیانہ اب باقی ہے
جو ہمارے اوپر پڑھنا باقی ہے۔ میرے پیارے اللہ، آج ہر شخص اپنے گھروں کے اندر ہے، لوگوں کے پاس پیسے موجود، لیکن وہ پیسے کس کام کے؟ نہ دکان کھل رہی ہے، یا کھل رہی ہے تو اتنی دور ہے کہ وہاں تک جا نہیں سکتے، نہ گویا دولت کام آ رہی ہے، اور نہ اپنے پاس جو نعمتیں ہیں وہ کام آ رہی ہیں۔ میرے پیارے رب، آپ نے جو زندگی کا لمحہ ہمیں یہ عطا فرمایا ہے کہ اللہ اس میں جو عبرتیں ہیں، جو سیکھنے کی چیزیں ہیں، کہ اللہ عافیت کے ساتھ ہمارے دلوں پر کھول دیجئے، ذہنوں پر کھول دیجئے۔ اور پیارے اللہ، جو آپ نے آزادی کی نعمت عطا فرمائی ہے، چلنے پھرنے کی نعمت عطا فرمائی ہے، کہ اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب ہم اپنے گھروں سے نکلتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے، شہروں میں جاتے تھے، ملکوں میں جاتے تھے، پہلے جاتے تھے گھومنے کے لیے، پہلے جاتے تھے گناہ کے لیے، پہلے جاتے تھے عیاشی کے لیے، پہلے جاتے تھے موج مستی کے لیے، حالانکہ یہ قدم اٹھنے چاہیے تھے آپ کی راہ کے اندر، حالانکہ یہ قدم اٹھنے چاہیے تھی کسی کی خدمت کے لیے، یہ قدم اٹھنے چاہیے تھے کسی کے تعاون کے لیے، یہ خدمت اٹھنے چاہیے تھے کسی کی خیر خواہی کے لیے، لیکن ان قدموں کو ہم اٹھاتے تھے گناہوں کے لیے، عیاشی کے لیے، موج مستی کے لیے۔ میرے پیارے اللہ، عافیت کے ساتھ یہ اللہ وہ دن عافیت کے ساتھ پھر سے دکھائیے، بندے اٹھیں اور بندے اپنے گھروں سے نکلیں، راستوں پر چلیں، لیکن وہ چلنا اب پہلے جیسا چلنا نہ ہو، بلکہ چلنا بدل چکا ہو، بلکہ چلنا سدھر چکا ہو۔ میرے پیارے اللہ، سوچ بدل چکی ہو، میرے پیارے اللہ، خرچ کرنے کا انداز بدل چکا ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کا انداز بدل چکا ہو، کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ، زندگی کے دن اب جو کچھ دن زندگی کے گزر چکے، کچھ باقی ہیں، نہیں پتہ جو گزر چکے وہ زیادہ تھے، یہ جو باقی ہیں وہ زیادہ ہیں۔ اللہ جی، لگتا تو یہی ہے، جو گزر گئے وہ زیادہ گزر گئے، اور جو بچے ہیں وہ تھوڑے سے بچے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، تھوڑے سے دنوں کے اندر گزرے ہوئے دنوں کی تلافی بھی کرنی ہے، اور آئندہ آنے کی کچھ تیاری بھی کرنی ہے جو ناممکن ہے۔ میرے پیارے اللہ، عافیت کے ساتھ تھوڑے سے دنوں کے اندر میرے پیارے اللہ ہمیں آگے کی تیاری کی توفیق عطا فرما، اور جو ماضی میں ہم سے گناہ ہوئے ہیں، یا اللہ ان گناہوں کو، یا اللہ ان معصیات کو، ان سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ میرے پیارے اللہ، زندگی کا قیمتی حصہ ایسی غفلتوں میں گزر گیا، یا اللہ داڑھی کے بال سفید ہو چلے، سر میں سفیدی بھڑک اٹھی۔ رب کریم، جس طرح سے آپ نے سیاہ بالوں کو سفید کر دیا، اللہ ہمارے دلوں کی سیاہی کو بھی سفیدی سے بدل دیجئے، ہمارے دلوں کی سیاہی کو بھی سفیدی سے بدل دیجئے۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں، اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ کہ اللہ، نوجوان بچیاں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، نوجوان بچے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، بوڑھے اور کمزور ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، کہ اللہ کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھ تو آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے، کہ اللہ ہم سب کو فل یوٹن زندگی میں لینے کی توفیق عطا فرما، اپنی زندگیوں پر، گزری ہوئی زندگی پر ندامت کے آنسو بہانے کی توفیق عطا فرما، اور عزم بالجزم اور نئے ارادے کے ساتھ اٹھنے اور نئے حوصلوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور زندگی کے جو دن بچے ہیں یا اللہ ان کو اپنی محبت اور معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ یا اللہ پورے عالم کے حالات کو اچھا کر دیجئے، یا اللہ پورے عالم کے حالات کو اچھا کر دیجئے، یا اللہ پوری امت پر جو اس وقت ظلم و ستم کے بادل منڈلا رہے ہیں، یا اللہ ان کو دفع دور کر دیجئے۔ یا اللہ جو انسانوں، یا اللہ اس موقع پر اور ایسی تنگی کے موقع پر بھی جو گندی سیاست کر رہے ہیں، جو انسانوں کے اندر انسانوں کی نفرت اور مذہب کی نفرت بٹھا رہے ہیں، یا اللہ ان کی قسمت میں اگر ہدایت ہے تو دے دیجئے، ورنہ دھرتی کے